السلام علیکم دوستو، میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس خوفناک رات میں جو میں نے محسوس کیا اور جو میں نے دیکھا، اس کے بعد شاید ہی کوئی زندہ بچتا ہو، لیکن میرے اللہ کی وجہ سے میں بچ گیا۔ اگر میں اس دن کو اپنا دوسرا جنم دن بھی کہوں تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات شملہ کی ہے، جہاں میں اکثر گھومنے جایا کرتا تھا۔ اس بار بھی وہاں جا رہا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھے میں وہاں کے سہانے موسم اور حسین وادیوں کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ راستہ کافی لمبا تھا تو میں بس اپنی کار چلاتا ہی جا رہا تھا۔ الموڑا آتے ہی تیز بارش ہونی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے کار کی سپیڈ کم کر لی، کیونکہ بارش میں اس راستے تیز کار چلانا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ اب میری کار 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ بارش تیز ہونے کے کارن سامنے کا راستہ کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بھی جب بارش نہیں رکی تو میں نے نرنے کیا، کیوں نہ میں اپنی کار یہیں روک کر بارش کے رکنے کا انتظار کروں۔ میں نے اپنی کار سائڈ میں روکی اور اس میں ہی آرام کرنے لگا۔ بارش کا موسم ہونے کے کارن مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا۔ اچانک ایک آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ونڈو پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے اور ایک ٹک مجھے دیکھ رہی ہے۔ اس عورت نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے پڑ چکے تھے۔ ہاتھ میں ایک کٹورا لیے وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس تیز بارش میں وہ اور اس کا بچہ بھیگ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کو بھوک لگی ہے۔ میں نے اپنے والیٹ سے کچھ پیسے نکالے اور اس کٹورے میں ڈال دیے۔ وہ عورت وہاں سے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ میں اپنی کار سے نیچے اترا اور اس عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک دکان سے کچھ کھانے کے لیے لیا اور ایک کونے میں جا کر کھانے لگی۔ مجھے وہ تھوڑی عجیب لگا۔ میں اس عورت کے پاس گیا اور بولا، تمہارا کوئی گھر نہیں ہے اور یہ تم اپنے بچے کے ساتھ اتنی بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے میری طرف ایک عجیب سی نگاہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں یہاں سڑک کے کنارے رہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس عورت نے پھر مجھ سے پوچھا، کیا صاحب آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اتنی تیز بارش میں آگے سے۔ اچھا، میں نے یہیں رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عورت نے پوچھا کہ صاحب آپ کو کہاں جانا ہے؟ مجھے بتائیے۔ میں نے کہا مجھے شملہ جانا ہے، لیکن یہ بارش۔ اس عورت نے کہا، اچھا صاحب، ایک کچے راستے سے آپ جا سکتے ہو جو سیدھا شملہ کی طرف جاتا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ؟ عورت نے کہا، میں یہاں کئی سالوں سے رہ رہی ہوں، اس لیے مجھے یہاں کے راستے کا پتہ ہے۔ آپ میری بات مانیے، اسی کچے راستے سے چلے جائیے۔ میں نے اس عورت پر بھروسہ کر لیا، یہ سوچ کر کہ شاید اسے یہاں کے راستے پتہ ہے۔ میں اپنی کار میں بیٹھا اور کچے راستے کی طرف چلنے لگا۔ میں نے یہ راستہ پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ جب بھی میں یہاں آیا تھا سڑک سے ہی گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا۔ راستے کے بیچوں بیچ آ کر میری کار اچانک رک گئی اور اس سنسان راستے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ اوپر سے گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا کہیں میں غلط راستے تو نہیں آ گیا۔ اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا اندھیرے میں ایک سایہ دور کھڑا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے علاوہ کوئی اور بھی یہاں پھنس گیا ہے، اور وہ سایہ دھیرے دھیرے میری ہی طرف آنے لگا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہی عورت جس نے مجھے یہ راستہ بتایا تھا، لیکن وہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ وہ عورت میرے بہت قریب آ چکی تھی اور ایک عجیب سی نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صاحب کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی کیا؟ میں نے کہا نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
तुम मुझसे पहले कैसे आ गई؟ उस औरत ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना साहब, मैं यहीं रहती हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते पर पता है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। इतना बोलते ही वो औरत गायब हो गई। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। मैंने जल्दी से अपनी कार ठीक करने की कोशिश की और उसमें बैठ गया। अल्लाह का शुक्र मानकर मैंने कार स्टार्ट की और चलने लगा। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी फ्रंट सीट के मिरर में बैक की सीट पर उसी औरत को देखा। गाड़ी रोककर जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है और फिर से अपने रास्ते चल दिया। लेकिन इस बार तो वो औरत मेरे साइड वाली सीट पर ही आ गई थी। मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने मुझ पे अचानक हमला कर दिया, लेकिन वो चिल्लाकर पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे गले में अल्लाह का तावीज़ है जो शायद मेरी रक्षा कर रहा है। उस औरत ने फिर मुझ पे हमला किया और वो फिर पीछे हट गई। मैं समझ गया कि इसी तावीज़ से इसका अंत हो सकता है। मैंने जल्दी से अपना तावीज़ निकाला और उस औरत के गले में डाल दिया। वो तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और एकदम गायब हो गई। मैंने बिना सोच विचार के जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वापस रोड की तरफ आ गया। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। मैंने रोड पर आने के बाद मुझे एक बाबा दिखाई दिए जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी। जब उनको मैंने ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि किस्मत वाले हो बेटा जो तुम बच गए, वरना उस कच्चे रास्ते पर जो भी गया है मरा ही है। मैंने पूछा, बाबा कौन है वो औरत? उन्होंने बताया, बेटा कई साल पहले उसी रास्ते पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। तभी से वो हर गाड़ी वाले को मार देती है और तुम्हारा नसीब अच्छा था जो तुम बच गए। बाबा इतना कहकर वहाँ से चले गए। अब मेरी शिमला जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं वापस अपने घर की ओर निकल गया। घर आकर मैंने सब कुछ अपने घर वालों को बताया तो सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन फिर उसके बाद कभी उस कच्चे रास्ते पर किसी को वो औरत दिखाई नहीं दी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।